Welcome to the teachings of Dr. Farhat Hashmi. Hit subscribe to join us for enlightening insights and spiritual guidance. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فضل یوم الجمعۃ ووجوبها والاغتسال لها والتطیب والتبکیر الیها والدعاء یوم الجمعۃ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وبیان ساعة الاجابۃ واستحباب اکثار ذکر اللہ بعد الجمعہ. جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کے وجوب، اس کے لیے غسل کرنے، خوشبو لگانے، اول وقت میں جمعہ کے لیے جانے، جمعہ کے دن دعا کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، قبولیت دعا کی گھڑی اور جمعہ کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مستحب ہونے کا بیان. قال اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن خواہ کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو، اگر انسان اس دن میں کوئی غلط کام کرے تو اس دن میں انسان کے اوپر برا وقت بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر آیا. یعنی ان کی تخلیق اس دن ہوئی، جنت میں اس دن گئے، لیکن جنت سے نکالے بھی اسی دن گئے. تو گویا جنت سے نکالا جانا پوسٹ پون نہیں کیا گیا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن یہ سزا نہیں مل سکتی. نہیں، کوئی دن اپنے طور پر انسان کے لیے اچھا برا نہیں جب تک اس میں کوئی اچھا عمل نہ کیا جائے. اگرچہ اس دن جب اچھا عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی اچھے دن میں برا عمل انسان کے لیے گناہ کا بھی زیادہ سبب بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے گئے. اور جو کنکریوں کو چھوتا رہا تو اس نے فضول کام کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، یعنی وضو میں اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وضو بھی انسان کرے اور کوہنیاں سوکھی رہ جائیں یا ایڑیاں سوکھی رہ جائیں، یا انسان بے توجہی سے وضو کرے یا وضو میں اتنی دنیا کی باتیں کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وضو کیا ہے یا ویسے ہی ہاتھ منہ گیلا کر لیا. اور پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا، کیا؟ خطبہ. تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف. لیکن جو کنکریوں کو چھوتا رہا، یہ کنکریاں کہاں سے آ گئی جمعے کے دن؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی صف، کوئی بوریا، کوئی کارپٹ کچھ بھی نہیں بچھا ہوتا تھا. زمین پہ فرش کے اوپر کنکریاں بچھی ہوتی تھیں جس پر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے. اور عموماً لوگ جب صفیں بچھی ہوتی ہیں تو صف کو پھاڑتے توڑتے کاٹتے رہتے ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی نظر آ جائے، یا یہ ہے کہ ان کنکریوں کو جوڑنا، جمع کرنا، توڑنا، یعنی جیسے کنکریوں سے بچے کھیلتے بھی ہیں یا جیسے بنٹوں وغیرہ سے کھیلتے ہیں. تو اگر کوئی شخص خطبہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ اس کے اس طرح کا عمل بھی کر رہا ہو تو فرمایا اس نے فضول کام کیا. فقد لغا، یعنی لغو بات کی، اس نے جمعے کا حق نہ ادا کیا، اس نے اپنے اجر میں کمی کر لی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم کی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اپنے درمیان میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اور کبیرہ گناہوں کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ایک صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی شرک کرنا، اور باقی سارے بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں. والدین کی نافرمانی ہو، یا جھوٹ ہو، یا غیبت ہو، یا جادو ہو،
یا کسی کے اوپر الزام تراشی ہو محسنات الغافلات کے اوپر، تو یہ تمام کس میں آتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اور یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق کو مارنا ہے. اور بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے، معاف ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں. لہذا یہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کے درمیان انسان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی کوئی غفلت ہو گئی، نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یا جیسے روزہ وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی عبادات ہیں، تو ان کی معافی تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی. اسی لیے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ. حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑیوں پر بیٹھ کر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کا نام غافلوں میں لکھا جائے گا اور قیامت کے دن پھر غافلوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے. اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے آئے تو غسل کرے، یعنی نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو بہت تاکیداً اس کے کرنے کا حکم دیا گیا. اگرچہ فرض کے درجے پر نہیں، اسے واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عربی عبارت میں دیکھیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم تو بالغ کو کہتے ہیں، اور واجب سے مراد یعنی اختیاری طور پر جو چیز واجب کر لے. جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ تمہارا حق تو مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، یعنی یہ کرنا ہی چاہیے. اور ایک ہوتا ہے جیسے قرض ہے، تو قرض اور اس میں تو فرق ہے، یعنی فرض اور واجب میں فرق ہے، اور یہاں واجب یعنی بطریق لزوم یعنی لازم ہونے کو کہا گیا. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل زیادہ بہتر ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا. اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور پھر نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرتا، یعنی جب جمعہ کی نماز کے لیے آ کے بیٹھتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھتا. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے حرم میں بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے تو لوگ بہت ہی دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بیٹھے ہوئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے، تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں. تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، پھر اس پر جو نماز فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھی طرح غسل کیا اور پھر چل پڑا، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی اتنا ثواب کمایا. اور جو دوسری ساتھ میں روانہ ہوا اس نے گویا گائے کی قربانی سے قرب خداوندی حاصل کیا. اور جو تیسری ساتھ میں چلا یعنی تیسرے درجے پہ پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی. اور جو چوتھی ساتھ میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی دی. اور جو پانچویں ساتھ میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا. اور جب امام نکلتا ہے تو فرشتے ذکر خداوندی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ اجر کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی کرنا اور وقت پر پہنچنا زیادہ افضل ہے بنسبت تاخیر کرنے کے. اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں دیر جو ہے وہ اس کے عمل کے اجر کو کم کرتی ہے. تو یہاں پر بطور خاص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے لیے انسان جلد از جلد نکلے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے یا ہر ہفتے ایک گائے قربان کرے یا ایک بکرا قربان کرے، کیونکہ ایک کافی قربانی کا کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے. لیکن اگر انسان خود نہیں، کیونکہ عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یا شوہر کو وقت پہ تیار کر کے بھیجے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے.
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. یعنی وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے جو کہ حالت نماز میں آئے تو. اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے. یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت ہوتا بہت تھوڑا ہے. اس سے اصل میں توجہ دلانا اس امر کی طرف مقصود ہے کہ انسان جمعے کا دن جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر کے گزارے، تاکہ ہفتے بھر کے جو گناہ کے بوجھ اور دلوں کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو سکے. حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم نے اپنے والد ماجد کو جمعہ کی سات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ ابو بردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہو جانے تک کے درمیان آتی ہے. یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے. یعنی اب زیادہ زیادہ یہ وقت آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس دوران یہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انسان کو دوسرے تمام کام چھوڑ کر ایک اجتماعی عبادت، جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونا ہے کہ ایک اجتماعی عبادت کے ہر شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس میں صرف کرنا چاہیے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی جمعے کے دن کی باقی عبادتیں بھی بہت افضل ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے خاص دن ہے وہ.